پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک یہ بانی کی نافرمانی کی تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے جاری کیے گئے واضح احکامات اور علیمہ خان کے بانی سے جیل میں ملاقات کے بعد سامنے آئے دو ٹوک اعلان کے باوجود پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے آج احتجاج میں جاں بحق کارکنان کے لیے پشاور میں منعقدہ تعزیتی اجتماع سے خطاب میں سول نافرمانی تحریک پر ایک جملہ تک نہیں کہا، البتہ صحافیوں سے ملاقات میں انہوں نے اس حوالے سے ضرور گفتگو کی اور کہا کہ یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے یہ انہوں نے نہیں دی بلکہ یہ تو تحریک انصاف نے دی تھی، لیکن یہ تحریک چلے گی کیسے یہ انہیں نہیں بتایا گیا۔ جب ایسی ہدایات آئیں گی ان کے پاس تب معاملہ دیکھیں گے۔ خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا لائعمل ہوگا، فیز وائز ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، کون سی چیزوں کے اوپر ہوگی، تو جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے۔ پھر تو ناظرین اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بانی نے تو اس تحریک کا اعلان 6 دسمبر کو کیا تھا، ایک ہفتے بعد 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن بھی آ گئی تھی، تو پھر وزیر اعلیٰ اور پارٹی کی دیگر قیادت نے اس حوالے سے کلیئرٹی کیوں نہیں لی خان صاحب سے؟ علیمہ خان سمیت بیشتر رہنما مسلسل یہ کہتے رہے کہ ساری چیزیں تیار ہیں، اب بس اعلان ہونا باقی ہے۔ 15 دسمبر 2024 ڈیڈ لائن دے دیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو آپ اپنی ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں۔ تحریک انصاف نے ایک طرف تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی جو تحریک کا اعلان کیا تھا وہ اس پہ قائم ہے۔ اب جس وقت اس تحریک کا اعلان ہوا اس وقت بھی ایسی خبریں آئی تھی سامنے کہ قیادت اس اعلان پر خوش نہیں ہے، بلکہ کئی رہنماؤں کو تو یہ لگتا تھا کہ یہ قابل عملی نہیں ہے، جس کے بعد پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ کو یہ بیان دینا پڑا تھا کہ جس کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے ان کے لیے پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پارٹی چھوڑ دے۔ اگر ناظرین پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اب اس کال سے اور اس تحریک سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے، کیونکہ احتجاج یقیناً ہر سیاسی جماعت کا، ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن جس سے ملک و قوم کو پریشانی ہو، ان کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بہت شکریہ علی بھائی۔ سب سے پہلے سول نافرمانی کی تحریک کا لائحہ لانا تھا، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو کلیئرٹی نہیں آئی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جب آ جائے گا سامنے تو پھر اس کے بعد معاملے کو دیکھیں گے۔ خان صاحب نے 6 دسمبر کو اس بات کا اعلان کیا تھا، کیوں اس بات پہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ سکی؟ السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت اہم سٹیج پہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہماری جو احتجاجی مومنٹ ہے۔ آج پشاور شہداء کانفرنس ہوئی اور جو ہمارے شہید ہیں سانحہ اسلام آباد کے ان کے لیے بھی دعا کی گئی، اور وہاں جو رینجرز کے شہید ہیں ان کے لیے بھی دعا کی گئی۔ جو اس وقت پاڑا چنار میں جو عجیب افسوسناک صورتحال پچھلے کچھ عرصے سے ہے، ان سب کے لیے، پاکستان کے لیے جو لوگ شہید ہیں ان سب کے لیے دعا کی گئی، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو قربانی دی ہے ہمارے شہداء نے، تحریک انصاف کے کارکنان نے، اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور ان کی شہادت کیوں ہوئی ہے یہ سوال آج شہداء کانفرنس سے پرزور طریقے سے بلند ہوا کہ گولی کیوں چلائی۔ یہ تو پاکستانی تھے، اپنا احتجاج کر رہے تھے، اگر آپ نے مطالبات تسلیم نہیں کرنے تھے نہ کرتے، گولی چلانے کا حق آپ کو نہیں آئین دیتا، اور اس کا سوال ہمیشہ اس حکومت سے اور ان کے ہینڈلر سے ہوگا کہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ یہ جتنے پاکستانی شہید ہوئے ہیں یہ ان کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری تھی۔ وہ تحریک انصاف کے کارکن یا ووٹر سپورٹر بعد میں تھے، سب سے پہلے پاکستانی تھے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اب آپ کے نقطے پہ آتا ہوں، جو آپ نے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپ کو بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ کل مختلف کیسز ہیں خان صاحب کے، میرے خیال میں 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں اپنا اڈیالہ میں، لیڈرشپ وہاں جائے گی، وکلاء جائیں گے۔ میں خود بھی کل دوبارہ ملاقات کی کوشش کروں گا، حالانکہ 15 نومبر کے بعد 6 7 8 دفعہ میں گیا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا جاتا، لیکن کل اگر ملاقات ہوتی ہے تو لیڈرشپ خان صاحب سے پوچھے گی کہ اس پہ آج کا جو فیصلہ ہوا وہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے
ہوا ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب صحافیوں سے انہوں نے بات کی تھی تو بڑے ناراض دکھائی دے رہے تھے آپ لوگوں پر، پی ٹی آئی کی قیادت پر، کہہ رہے تھے باہر تو سب کچھ گڈی گڈی چل رہا ہے، حالانکہ ان کی بڑی واضح ہدایات تھیں. تو آج جو اعلان وزیر اعلیٰ نے کیا ہے وہ ان کی مشاورت سے اور ان کی ہدایت پر ہی کیا ہے کیا؟ ظاہر ہے خان صاحب کی مشاورت یا ان کے حکم کے بغیر تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر سول ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے اس کے لیے کیا لایا عمل ہوگا وہ پارٹی لیڈرشپ خان صاحب سے مل کے اس کا پوچھے گی. کل 16 دسمبر ہے، بڑا اہم دن ہے. ٹھیک، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ہدایات کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دوسرا، محمود خان اچکزئی صاحب لوگوں نے بھی آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ اس تحریک کو ملتوی کریں. تو آج کا جو اعلان ہے کیا انہی کی مشاورت اور انہی کی درخواست کے بعد ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ملتوی کرنے کی بات ہے تو ملتوی تو کرنے کا اختیار عمران خان صاحب کو ہے. وہ نہ میرے خیال میں نہ ملتوی ہوا ہے، اور وہ اس کا حتمی فیصلہ تو خان صاحب کریں گے کہ کیا اس کو فوری کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے، جس طرح علی امین خان نے آج اس پہ پشاور میں بات کی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. جو ہمارے اعلائی ہیں. لیکن علی بھائی کنفیوژن سر ایگزیکٹلی یہیں پر ہی آتی ہے، کیونکہ عمران خان کی اجازت پر، عمران خان کی ہدایت پر علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا تھا اس تحریک کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو علی امین گڈا پور صاحب نے کیا وہ بھی عمران خان کی ہدایت پر اور ان کی اجازت پر ہوا. دیکھیں، اچکزئی صاحب کا آپ نے سوال کیا اور یہ والا سوال آپ نے دوبارہ دہرایا ہے. تو سب سے پہلے تو جن لوگوں کو بڑی فکر ہے ہماری سول ڈس اوبیڈینس کی حکومتی حلقوں کو، تو ان کی تسلی کے لیے کہہ دوں کہ خان صاحب کے حکم پہ ہی سب کچھ ہوگا. اگر وہ کہیں گے تو ہوگا، اگر وہ نہیں کہیں گے تو نہیں ہوگا. ہمارے اعلائی ہیں اچکزئی صاحب، ان کا مشورہ سر آنکھوں پہ انہوں نے مشورہ دیا ہے. بات ان کی سمجھ لگتی ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس پہ اختیار عمران خان صاحب کا ہے کہ کیا وہ سول خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو خان صاحب نے اجازت دی اور ہدایت دی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، اور علی امین گڈا پور صاحب کو انہوں نے اجازت دی اور ہدایت دی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک ابھی نہ چلائیں. نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں آپ کے سوالوں کو جواب دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ سوال کر کے پہ جواب نہیں سنتی، پھر آپ اگلا سوال کرتی ہیں. آپ نے اچکزئی صاحب کا سوال کیا، اس کا جواب آپ سننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب نے اگر یہ مشورہ دیا ہے کہ فی الحال آپ اس کو پوسٹ پون کریں، تو وہ اختیار موجودہ جو قیادت ہے ان کے پاس نہیں ہے، وہ خان صاحب کے پاس ہے. اس بات کو لے کے لیڈرشپ کل جب بھی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب کے سامنے اس کو رکھ دیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل 16 دسمبر ہے، کل پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے. کل کے دن سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، آدھا ملک ٹوٹا تھا. کل ہی کے دن 16 دسمبر 2014 کو ہمارے آپ کے بچے شہید ہوئے تھے. کل کے دن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کل اس کے علاوہ کچھ اور ہو، کیونکہ سقوط ڈھاکہ ایک ایسا ہمارے بدن پہ، ہمارے اجتماعی بدن پہ گھاؤ ہے جو رہتی دنیا تک، جب تک پاکستان قائم ہے انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. لیکن یہ زخم ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور دشمن کو یہ میسج ہم ضرور دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی غلطیاں تھیں، لیکن دشمن کا اس میں ہاتھ تھا. اس کا کام تھا، مکتی بانی باقاعدہ ہندوستان سے ٹرین ہوتی تھی. ان کو ہمارا میسج یہ ہے کہ آپ نے تو اپنا جو ہے جو کرنا تھا کیا. اس کا انشاءاللہ آپ کو قیمت چکانی پڑے گی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اور جو آرمی پبلک اسکول میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، آج شہداء کانفرنس میں ہماری طرف سے جو دعا ہوئی اس میں ہم نے ان شہیدوں کے جو بچے ہیں، ان کی جو مائیں ہیں، ان کے جو فیملیز ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ آج بھی نہ صرف تحریک انصاف، یہ پورا پاکستان، چاہے وہ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، یا کوئٹہ میں ہے، یا گلگت بلتستان یا کشمیر میں، سب کے دل اور سب کی ہمدردیاں ان فیملیز کے ساتھ ہیں. اب کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے بچے اگر شہید ہوئے ہیں تو ہم سب کے بچے نہیں تھے. آپ کا درد اس طرح آج آپ کے دل میں زندہ ہے، ہمارے دل میں آج تک زندہ ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر 2014 کو، اس سے چند دن پہلے ہندوستان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا اجیت دوال کی وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کہا تھا کہ ہم ان کو تکلیف دیں گے، ان کو بتائیں. تو وہ چیزیں ہمیں یاد ہیں. انشاءاللہ وقت آنے پہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا. مجھے بتائیے علی بھائی، میں نے آپ کو مکمل آپ کا جواب سنا ہے. آپ بعد میں نا ریپیٹ میں اس کو رات 3 بجے بھی دیکھیے گا، صبح 6 بجے بھی دیکھیے گا. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کو میں نے باقاعدہ طور پر ڈیٹیل میں جواب دینے کا موقع دیا. اب مجھے یہ بتا دیجیے، آپ کے پروگرام کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں
لیکن ہمارا حق ہوتا ہے کہ جب آپ نہیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا نا کہ آپ کو میں مکمل ٹائم دیتی ہوں, آپ مجھ پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ میں آپ کو موقع نہیں دیتی ہوں. اب آپ مجھے بتائیے جو تجویز محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے آئی ہے, جو تجویز آپ کے پاس آئی ہے محمود خان اچکزئی کی طرف سے, اس تجویز کو لے کر کل خان صاحب کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس پر مشاورت ہوگی, یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کے دن کو چھوڑ کے پھر آگے کے لائحہ عمل یا اگلی کوئی تاریخ ہے جو سول نافرمانی کے لیے دیں گے؟ لیکن 16 دسمبر کے دن تو ویسے بھی اس طرح کی کوئی بات اگر ہو تو یہ ہمارے سیاسی مخالفین کے لیے ایک موقع دینا ہے کہ دیکھو سکوت ڈھاکہ کے دن یا آرمی پبلک اسکول کے دن یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو کل تو خان صاحب سے ملاقات ہوگی, اگر وہ اس کا کوئی حکم دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر اس کے بعد ہی ہوگا. دیکھیں اچکزئی صاحب کا ایک مشورہ ہے, یہ پارٹی کے اپنے فیصلے ہیں, ہمارے الائز ہمیں مشورے دے سکتے ہیں, وہ بات ہماری لیڈرشپ خان صاحب سے ڈسکس کر لے گی. اب اس پہ ہم نے آگے کیا عمل دینا ہے, دیکھیں اور آپ کی پارٹی اس پر متفق ہو گئی ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے میں ایک عرض کر لوں, ایک سیاسی جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے پاس احتجاج کے 100 طریقے ہیں. ایسا نہیں خدا نخواستہ صرف سول ڈس اوبیڈینس ہے, اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. اس پہ خان صاحب حتمی فیصلہ کریں گے, نہ میں, نہ بیرسٹر گور, نہ سلمان راجہ صاحب, نہ اسد قیصر, اور نہ گنڈا پور صاحب. بھائی کوئی بھی اس میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا. مشورہ الائز سے آنا ایک اور بات ہے, عمل وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کہیں پارٹی کا اختیار ہے. لیکن متفق, کیا آپ لوگ متفق اس بات پر ہو گئے ہیں, پارٹی اس بات پر متفق ہو گئی ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے وہ آپ خان صاحب کے سامنے کل پیش کریں گے اور اس پر منظوری لی جائے گی؟ یہ پوچھ رہی ہوں میں. اس پہ میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا. وہ تو کل اگر ملاقات ہوتی ہے تو الائنس کی تو بڑے مشورے ہمارے پاس آتے ہیں, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم فوری اس کو خان صاحب کے سامنے رکھیں. یہ فیصلہ خان صاحب نے خود کرنا ہے, اور آپ نے کہا متفق ہو گئے ہیں, بالکل متفق ہے پارٹی اس پہ. خان صاحب کا جو حکم ہوگا تحریک انصاف اس پہ عمل کرے گی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت حکومت کی بھی بڑی یہ خواہش تھی کہ اگر مذاکرات کرنے تو وہ بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہونی چاہیے اور تحریک نہ چلائی جائے, تو اب تو جو تحریک آپ کی آج سے جس کا آغاز ہو جانا تھا وہ نہیں ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور خواہش یہ بھی تھی, ایک اور شکوہ یہ بھی تھا کہ آپ لوگ کی طرف سے رابطہ بھی نہیں کیا جا رہا, صرف ٹی وی پروگرامز میں بات کی جا رہی ہے. تو اب کیا کریں گے علی بھائی؟ بڑی بچکانہ مذہق خیز بات ہے. اگر حکومت یہ کر رہی ہے, ظاہر ہے ہر جماعت اپنے مطالبات یا ہر فریق اپنے مطالبات رکھتا ہے. ہم یہ نہیں توقع کرتے کہ ہم 100% ہمارے مطالبات پہلے دن منظور ہو جائیں گے, لیکن کیا اگر مطالبات ہماری نہیں ہیں یا شرائط نہیں ہے تو کیا ہم ڈائیلاگ کیوں کر رہے ہیں؟ مطالبات ہیں تو ڈائیلاگ کر رہے ہیں نا. اور دوسری چیز یہ ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ میڈیا پر آ کر تو بات کر رہے ہیں, میڈیا پر سٹیٹمنٹس تو دیے جا رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے, لیکن حکومت سے آ کر بات نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیے, یہ کہنا کہ ہم رابطہ کریں, رابطہ اپوزیشن نہیں کرتی, رابطہ حکومت کرتی ہے. اور میں اس میں ایک بات سب فریقوں کو کہنا چاہتا ہوں, چاہے ہمارے طرف کے ہیں یا اس طرف کے, کوئی بھی چیز ہو پارلیمنٹ کے 4 کارنرز پیرامیٹرز آئین کے اندر ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر آپ کی یہ دیکھیے, جو پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں, اگر فرض کریں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں مذاکرات کرنے, وہاں حکومت نہیں آئے گی یا وہ شاید نہ آنا چاہے. یا اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں مذاکرات ہوتے ہیں, شاید ہم کہیں کہ نہیں ہم نے وہاں نہیں جانا. پارلیمنٹ ہاؤس سب کا ہوتا ہے, اسپیکر ہاؤس سب کا ہوتا ہے, اسپیکر چیمبر سب کا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات ہونی ہے پارلیمنٹ میں کریں, جو ایک نیوٹرل فورم ہے, اور پارلیمنٹ میں جب بات ہوگی وہ آئین کے اندر ہوگی. اور ایک بات اور بھی, کوئی ایسی بات اس میں ہو سکتی ہے جس کا فیصلہ دونوں فریق مل کے نہ کر سکیں, پھر آپ کو ایک تیسرے فریق کی ضرورت پڑتی ہے جو فیصلہ کن ہو. اس میں میرا مشورہ ہوگا. اور وہ تیسرا فریق سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو پچھلے کچھ مہینوں پہلے یہ انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کہ اگر آپ چاہیں سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیں سر, سوال بھی لے لیں, اس پورے سسٹم کے لیے بہتر ہوگی. میں جو عرض کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھیں, وہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے. سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے, یا 2 جماعتیں اور ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جو ملک کو وزراء اعظم دے چکی ہے. اصل بات جو ہونی ہے وہ ان جماعتوں میں ہونی ہے جو ملک کو وزیر اعظم دے سکتے ہیں. پہلے سٹیج میں ان کے بیچ میں, میری رائے ہے, اس پہ کوئی عمل کرے نہ کرے, پہلے سٹیج میں وہ جماعتیں بات کریں جو ملک میں حکومت بنا سکتے ہیں. اس کو پھر آپ پھیلائیں, اور اس میں فضل الرحمان صاحب, اچکزئی صاحب, اس میں آپ مینگل صاحب, اس میں آپ جماعت اسلامی, MQM, سب کو پھر آپ فولڈ میں لے کے آئیں. میں جو بات کر رہا تھا وہ دوسری تھی, آپ نے اس کو سنا نہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ جب 2 فریق بیٹھتے ہیں تو کچھ مسائل تو ہو سکتا ہے آپس میں حل کرنے بیٹھ کے,
لیکن کچھ ایسے ہوں گے جس میں آپ کو تیسرے فریق یعنی فیصلہ کن کی ضرورت ہوگی. ماضی میں یہ تیسرا فریق یا فیصلہ کن یا آربیٹرر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. میرا مشورہ ہے اس بار اسٹیبلشمنٹ کی بجائے یہ کام آپ سپریم کورٹ سے لیں, وہ آئین کے مطابق فیصلہ کر دیں بیچ میں.